بس دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت جنت کا ایک دروازہ بنانا، اس میں سے روزدار کو گزارنا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوں گی روزے کی اور اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بڑا خاص کیا، اس لیے ویلکم خاص ہو رہا ہے، ویلکم خاص ہو رہا ہے، ریسیپشن خاص ہو رہا ہے، انٹرنس خاص رکھا جا رہا ہے بابر ریان سے گزرنے والے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہر افطار کے بعد جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مطلب جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے رب العزت خوش ہو جاتا ہے اور روز افطار کھولتے وقت آزاد کر دیتا ہے لوگ جہنم سے۔ مطلب ایسے لوگ جو برے اعمال کر کے اپنے آپ جہنم میں جانے والے تھے، اس منتھ اپنے رب کو خوش کرتے روزہ رکھ کر اب جنتی بن جاتے ہیں۔ جہنم سے ہر روز آزادی دی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث سے ریفرنسز نہیں رکھ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بٹ ساری ریفرنسز آپ کو مل جائیں۔ تو آپ دیکھیں جہنم سے آزادی کا وقت ہے، یہ روزے کے اندر افطار کے وقت آزادی مل رہی، مطلب کتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں سیام مطلب روزے رکھنے والا اور قیام کرنے والا، روزے قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے والا۔ رمضان کے اندر قیام اور سیام رکھنے والا مطلب نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھوں اور میں روزے رکھوں اور جو ہے زکوٰۃ ادا کروں تو قیامت کے دن میں کن میں شمار ہوں گا؟ میرا میں اللہ کی عبادت کروں کسی اور کی نہ کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں گا، کن لوگوں میں مجھے انکلوڈ کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ سمجھ فرمائے صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہوں گا، صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیں، یہ ابن خزیمہ بزار کی روایت، کتنی بڑی بات، بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہم پہ آ رہا ہے، یاد رکھیں۔ روزے کے تعلق سے اور ایک چیز آتا ہے، یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ تو ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے شب قدر۔ شب قدر رمضان کی ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اور شب قدر کے تعلق سے کیا بات آتی ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آیا تو ہم کو جمع کیا اور جمع کر کے ہم کو یہ کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے، امپورٹنس کے اعتبار سے، کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 1000 منتھ سے بیٹر ہے، یاد رکھیے یہ رات جو ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا لیلۃ القدر ایک بد نصیب سے چھین لی جاتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر، قرآن اٹھائیے، 30 پارہ کھولیے، 97 نمبر کا سورہ پڑھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ کتاب جو نازل ہوئی نا وہ بڑی ہے، یہ جس مہینے میں نازل ہو گئی وہ مہینے کو فضیلت دے دی اس کتاب میں، قرآن میں۔ یہ جس رات میں نازل ہو گئی اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا اس قرآن میں۔ یہ جس قوم اور نسل اس کو اٹھا لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے، کتاب ہی ایسی یہ نازل ہوئی۔ اور اس رات کی فضیلت کیا؟ 1000 منتھ سے بیٹر ہے۔ یہ قدر میں جاگنا ہے۔ اب جب شب قدر کی بات آتی تو ہم پر لوگ رہتا کون جاگیں گا؟ بچوں تم جاگ لو، کیوں بڑوں کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے بہت کما لیا، گھر میں ماحول بنائیں گے تو ہوں گا۔ اب کل کام ہے کون کریں گے؟ میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، کل کوئی بیمار اللہ نہ کرے ہو جائے تو راتوں میں نہیں جائیں گے؟ آپ سب ایکسکیوزز دیں گے ایسی، کیا پتہ یہ رات اگلے سال ملے نا۔ گھر میں شادی بھی ہے تو ماشاء اللہ پھر تو کیا چلتا ہوں معاملہ، ایک مہینہ آ کے سجی پوری جاگ جاگ کر۔ ایون جرمنی میں رہتے ہیں تو مجھے، میں جانتا ہوں ہماری دیسی شادیاں وہاں بھی مشہور ہے بڑی، اللہ رحم کرے، سانچک بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ وہاں جرمنی رہ کر بھی۔ دنیا میں جا کر بھی لوگ سدھر نہیں رہے ہیں، میرا دیکھ نہیں رہے کہ قرآن و سنت یہ دین یہ سب نہیں ہے۔ بہرحال وہاں بھی دیسی شادیاں چل رہی ہے، رات رات بھر جاگا جا رہا ہے، آنکھیں سجائی جا رہی ہے، 15 دن جاگا جا رہا ہے، 8 دن کی چھٹی ڈالی جا رہی ہے۔ دین کے لیے نہیں ہو رہا کہ 5 دن آپ اگر کام نہیں کم کر سکتے تو چھٹی لے لے، کام کو آگے پیچھے کرے، شفٹ کو چینج کرے۔ آخری عشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا آخری عشرہ جاگتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اپنے بیویوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو شب قدر ہو سکتی ہے، کرو 5 راتیں، 21 رمضان، 23rd، 25th، 27 and 29، یہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور آپ کو میں سمجھتا پتا ہوں گا رات پہلے آتی دن بعد میں آتی اسلام میں، اس لیے تراویح پہلے پڑھتے پھر روزہ بعد میں رکھتے۔
وہ تو پتہ چلا تھا 21 ہوگی ختم، 22 کو 21 سمجھ رہے. جاگیے، عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، صدقات کیجیے، دینی دروس وغیرہ سنیے. جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی اس رات کو منائیں. کیسے منائیں؟ باقی سب کام کرے جو کر سکتی. قرآن نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، باقی سب کر سکتی. ذکر کر سکتی، اذکار کر سکتی، توبہ کر سکتی، استغفار کر سکتی، صدقہ کر سکتی ہے. شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا پڑھو. سب کر سکتی ہے عورت. میرے یار رات آنے والی ہے، بڑی اہم رات ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. تلاوت خوب کرنا ہے، خوب تلاوت کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا. اور ایسی تلاوت کرنا ہے کہ عادی بن جانا ہے تلاوت کا، پورا لائف عادت ہو جانا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. the month of رمضان is the month of قرآن. یہ بات یاد رکھیے. یہ قرآن کا مہینہ. سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، ہدایت لگا کے ٹی وی پر ریڈیو پر سن رہے ہیں نا، تو اس کی عادت ڈال لو. پڑھیں خوب پڑھو اس کو. ایسی عادت کہ ڈیلی ایک رکوع کم از کم. چلو رمضان میں ایک پارہ پڑھ رہا تھا، لیکن یہ بہت بدنصیبی ہوئی ہماری یہاں، رمضان بھی آگے چلے جائے اور اس میں بھی ہم نہ پڑھیں. لیکن جو ماڈرن قرآن آج کل آ رہے ہیں نا، جو نئے قرآن کی جو پرنٹ آتی ہے نا، 300 پیجز کی ہوتی ہے. کھول کے دیکھ لیجیے، وہ ایکسٹرا پیجز چھوڑ دیجیے، لیکن جو عربک والے ہوں گے 300 ہی ہوں گے. 300 پیجز کو آپ دیکھ لیں کیسا آپ سو کر سکتے استعمال. 300 پیجز ہے، تو آپ کو پڑھنا ہے کتنے ڈیز کے اندر؟ 300 پیجز کو 30 ڈیز میں پڑھنا. لیکن 300 پیجز میں 2 سائڈ ملا کے بول رہا ہوں. وہ 2 سائڈ ملا 600 بھی ہو سکتی کاؤنٹنگ کے طور پر. 1 پیج 1-2 ہو جاتا. ڈیلی آپ کو اگر پڑھنا ہے قرآن کو، آپ کو ختم کرنا ہے 1 منتھ کے اندر، تو کتنے پیج پڑھنا ہے خالی اتنا دیکھ لیجیے. وہ زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا. جیسے پاروں کے اعتبار سے بانٹ دیا گیا آلریڈی، تو پاروں کے حساب سے اور پھر عادت ایسی بنا لے کہ بعد رمضان وہ 1 پیج ضرور پڑھوں گا کم از کم. تو ہوگا کیا معلوم آپ کو؟ ڈیلی آپ جو 1 پیج پڑھیں گے 300 ڈیز میں قرآن ختم ہو جائیں گا. نیکسٹ 1 ایئر میں آپ مور دین 1 قرآن ختم کر پائیں گے. تو رمضان میں تو کیجیے، بعد رمضان ڈیوائڈ کر لیجیے. کیسے پاروں کے حساب سے کرنا ہے، کہ یہ پاروں کے حساب سے نہیں کرنا چاہتے اب ڈیلی، تو ایسا کیجیے پھر کہ اگر ویکینڈ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو ویکینڈ کو میں پلان کر لیتا ہوں کہ میں سیٹرڈے اینڈ سنڈے میرا ویکینڈ ہے تو یہاں زیادہ کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد کے ٹائم میں تھوڑا کم، جیسا کہ ویکینڈز پہ میں 2 پاراس پڑھ لوں گا، جو 1.5 کر لوں گا. باقی میں ڈیز کے اندر تھوڑا سا اپروکسیمیٹلی ہاف اور 3/4 تک پڑھوں گا 1 پارا، تاکہ میرا قرآن کم از کم ختم ہو. کیونکہ رمضان میں ہی قرآن ختم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے. ہر کو نہ بھی کر سکے، بیمار ہے، مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو تو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا کم از کم. یہ اس میں پارٹ لے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو نہ چھوڑے، یاد رکھیے. اب آئیے رمضان کی ایک اور فضیلت غور سے سنیں. رمضان کو پانے کے باوجود جو آدمی اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنے سنس کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، تو وہ انسان یاد رکھیے وہ بد نصیب ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس لیے نبی کا حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ ایک مرتبہ ممبر منگایا اپنے آپ کا. ممبر ہوتا ہے نا خطبے میں جو ہوتا ہے جمعہ میں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین، 3 اس کو سٹیپس، تھرڈ پہ سٹیپ پہ قدم رکھا کہا آمین. اپنا فوٹ رکھتے گئے اوپر آمین آمین آمین. لوگوں نے کہا یہ کیا تھا آمین آمین آمین، آپ پہلے تو نہیں کیا تھا. تو کہا جب میں نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا، تب میں نے اس پہ قدم رکھا. انہوں نے مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو شخص پر جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. کتنی بڑی بات ہے. رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکنے والا انسان کیسا ہے معلوم آپ کو؟ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس کو کہیں گے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہوگا. مطلب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ یہ مہینے میں اللہ کو راضی کر سکتے، اپنی مغفرت کرا سکتے، جنت حاصل کر سکتے. جو ایسا نہ کرے اس کو بددعا دی گئی آمین والی. کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اے محمد، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. میں پوری حدیث نہیں رکھ رہا ہوں، حدیث کافی لمبی ہے، لیکن وقت نہیں ہے چونکہ اور بھی باتیں ہم کو رکھنا ہے. میں شارٹ میں خالی جو ہمارا وہ تھا کا پارٹ وہ رکھ رہا ہوں. جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوں وہ بھی سوچ. روزہ رمضان کی بات ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم رکھ رہا ہوں حدیث کا، حدیث طویل ہے. رات میں آپ سوئے ہوئے تھے، رات میں آپ کو نیند سے جگایا گیا، 2 فرشتے آپ کو اٹھا کر ایک چڑھائی پہاڑ کی طرف لے گئے، پہاڑ پہ لے کر آپ کو چھوڑ دیا. آپ نے وہاں دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں.
اور ان کے جبڑے یہ پارٹ یہ کاٹے جا رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے اس سے، اور وہ الٹے لٹکے ہیں۔ سوچیے تھوڑا سا، الٹے لٹکا ہوا ہونا، جہنم کی آگ میں الٹے لٹکا ہوا ہونا، جبڑوں کا کاٹا جانا اور خون کا بہنا۔ اور آپ سب جانتے ہیں بلڈ کیا ہوتا ہے، فلو کرتا ہے نیچے کی طرف۔ تو جب کسی کے ہاتھ سے مار لگا انگلی پہ تو کیا بولتے لوگ، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، تاکہ فلو کم ہو جانا اوپر۔ ابھی آدمی کا فلو نیچے کی طرف ہے تو الٹا لٹکا اور جبڑا کاٹا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا گیا یہ تمہاری امت کی وہ لوگ ہیں کار میں جلد بازی کرتے۔ تو روزہ چھوڑنے والوں کا بہت دردناک انجام ہے۔ روزہ تو رکھنا ہے، کس کو رکھنا ہے؟ ہر بالغ انسان کو رکھنا ہے، عاقل انسان کو رکھنا ہے۔ جو پاگل ہے اس کے لیے نہیں ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، غلام ہو، سب کو روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، سب کو رکھنا ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا یہ، جو ہے چند باتیں تھیں جو رمضان کی فضیلت کی۔ اب آئیے کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رمضان میں اور کیا کیا کرنا ہے آپ، تاکہ فضیلت کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ شارٹ میں رکھتا ہوں۔ پہلا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، جو ہم نے دیکھا، چھوڑنا نہیں۔ دوسرا عمرہ کر سکتے تو عمرہ کرنا، نیک کاموں میں اضافہ کرنا ہے، مطلب گڈ ڈیڈز کو بڑھانا ہے، اپنے گناہوں سے بچنا ہے۔ کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے، جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھے اور غیبت وغیرہ چغلی گالی دینا نہ چھوڑے، اس کی اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو گڈ ڈیڈز میں اضافہ کرنا، بیڈ ڈیڈز سے بچنا ہے، اچھائی کو بڑھانا ہے، برائی کو کم کرنا ہے۔ چوتھا عمل کیا کرنا ہے؟ صدقات اور خیرات کرنا ہے، جتنا دے سکتے زیادہ سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا ہے اتنا صدقات اور خیرات کرتے جیسا تیز آندھی اور طوفان چل رہا ہے۔ تو تیز آندھی طوفان آتی کیسا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ صدقات خیرات کرتے، عام دنوں میں تو کرتے ہی، خاص ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے توبہ استغفار کرنا ہے، خوب اللہ سے معافی مانگنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا ہے، جو چکا آگے کی زندگی میں جو اللہ سے جو ہے پناہ مانگنا ہے گناہوں سے، خوب توبہ استغفار کرنا ہے۔ ایک اور کام جو کرنا ہے، خوب کثرت سے تلاوت قرآن، ایسی تلاوت قرآن جس کی عادت ہو جائے، عادت ایسی ہو جائے کہ بعد رمضان میں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ساتواں کام قیام اللیل آپ کو کرنا ہے، راتوں کی نماز قائم کرنا ہے۔ اسی طرح آٹھواں کام بول سکتے ہیں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ شب قدر کو پانا ہے، قدر میں قیام اللیل کرنا ہے، اور قدر میں بھی نیکیاں بہت کرنا ہے۔ شب قدر کو آپ کو تلاوت قرآن، نماز پڑھنا ہے، پھر جو ہے رات میں ذکر کرنا، اذکار کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، شب قدر کی دعا پڑھنا ہے، صدقات کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو قیام اللیل کرنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ شب قدر کو پانا ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ 9 کام آپ کو کرنا ہے، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے، چونکہ لیلۃ القدر کے قیام کی فضیلت کیا معلوم آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لیلۃ القدر میں رات کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت، شب قدر میں قیام اللیل کی فضیلت، وہ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح 10 کام اعتکاف کر سکتے تو کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 ڈیز کا اعتکاف کرتے۔ ایک سال آپ نہیں کر پائے تو اگلے سال آپ نے 20 ڈیز کا اعتکاف کیا۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کر سکتے تو اعتکاف کریں، مرد اور عورت دونوں کریں۔ اسی طرح اس مہینے کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنا لے، رب کو راضی کر کے اچھے کام کر، توبہ کر، استغفار کر، تو رب کو راضی کرنے کا مہینہ بنانا ہے، اپنی مغفرت کا مہینہ بنانا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں تقوی اختیار کرنا ہے، چونکہ اسی لیے تو مہینہ دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اسی لیے تو یہ مہینہ دیا گیا تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا، اس مہینے کو جہنم سے آزادی کا مہینہ بنانا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس مہینے میں خوب دعائیں کرنا، اپنے لیے، اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، بہت دور دور تک یاد رکھیں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت اور خصوصیت ہوتی ہے، یاد رکھیں، وہ بہت دور کی سوچتے، سبحان اللہ، کہ وہ صرف اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتے، ہر دعا ان کی نسلوں کے لیے ہوتی، بہت دور کی فکریں ہوتی تھی۔ یہ عام بات نہیں، خوب دعائیں کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس مہینے تو زکوٰۃ نکالی، کیونکہ جنرلی میں نے دیکھا لوگوں کو رمضان سے رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر اس مہینے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر سال تو پھر اس مہینے آپ زکوٰۃ بھی نکالیں۔ ایک پوائنٹ بہرحال اس میں رہ گیا تھا رمضان سے تعلق سے، اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں رمضان کے اندر فطرہ نکالے، رمضان کے خاتمے پر، یاد رکھیں اتنا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، فطرہ ضروری یاد رکھیں، اس لیے کہ جو لرزشیں، جو گناہ ہمارے سے روزے میں ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں وغیرہ، فطرہ دینے سے حل ہو جاتا ہے۔ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد، مطلب جو آپ کی چاند رات ہوتی ہے، چاند دیکھنے کی بات سے لے کر عید کی نماز سے پہلے آپ غریب انسان کو اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سب کی طرف سے 2.5 کلو گیہوں یا 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو منقع یا 2.5 کلو پنیر یا جو بھی غذائیت کھانے کی چیز ہوتی ہے، کسی غریب کو آپ دے، یہ آپ کو خیال کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اضافہ کر لے فطرہ. یہ تقریباً 15 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو اس مہینے میں ہم کو خاص طور سے کرنا ہے. تو یہ ہوئی اس مہینے کی فضیلت. اب آئیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہو رہی تھی، کیا کرنا ہے، تو سب آ گیا فضیلت میں. ہم کو نماز روزہ یہ سب لگ دیا، تو اب ڈوز کا نہیں رکھتا ہوں، اب ہم ڈونٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا اس مہینے. ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے وہ رمضان میں بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے رمضان میں بھی گناہ ہے، لیکن رمضان میں اس سے خاص طور سے ہم کو بچنا ہے. کیوں؟ تو رمضان میں اس کرنے کی بدرجہ اولا وعید ہوں گی. مطلب جس کو کہیں گے گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، رمضان میں خاص بچنا ہے. جیسا چغلی تو ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہمیشہ حرام ہے، جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے. ہمیشہ حرام ہے نا، کسی کے اگینسٹ آپ لائے کرے یا اس کو اگینسٹ اس پہ کوئی الزام ڈالے، یہ سب حرام ہے. لیکن رمضان میں یہ بدرجہ اولا حرام ہے. مطلب رمضان میں زیادہ حرام ہے عام دنوں میں نہیں کرنا. کیونکہ اگر کوئی انسان صرف بھوکا اور پیاسا رہے، وہ چغلی غیبت یہ وہ سب کرتا رہتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے انسان کے روزے کی؟ مجھے بتائیے. باقی سب کام کر رہا ہے سنفل اور گناہ کی، کیا ضرورت؟ خالی بھوکے پیاسے رہنا کا روزہ ہے کیا؟ ہم تو اکثر ایسا سمجھتے ہیں بھوکے پیاسے رہو، دن بھر غیبت کرو فونوں کے، بھوکے پیاسے رہو بس دن بھر بات کرتے رہو، باقی کام کا ہے نماز روزہ قرآن کچھ. تو ہم کو ہر گناہ سے بچنا ہے جو عام دنوں میں بچتے ان سے بچنا ہے اور زیادہ بچنا ہے. مطلب جھوٹ تو عام دنوں میں حرام ہے، روزے میں بھی حرام ہے، بدرجہ اولا ہم کو بچنا ہے. کیونکہ روزہ تقوی اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اب اگر روزہ رکھ کر بھی تقوی اختیار نہیں کریں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، تو پھر کیا فائدہ ہوا روزے کا؟ بتائیے مجھے. نہیں ہوا نا فائدہ. یاد رکھیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وہ گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے اس میں بچنا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور ڈونٹس میں تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے، باقی سب تو آگے کامن. اور کیا اضافہ ہے ڈونٹ کے اندر؟ ڈونٹ میں ہمارے لیے اور دو چیزیں تین چیزیں جس کو بولیں گے، ایسا آپ کاؤنٹ دو ہی ہوتی ہے لیکن تین بھی آپ بول سکتے اس کو. تین چیزیں اور ہیں جو حلال ہے لیکن ابھی حرام کر دی گئی ہم کو روزے کے حد تک. خالی سن رائز کے پہلے شروع سے تو سن سیٹ تک، مطلب سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے تک، مطلب ڈوب جائے تو اس کے بعد آپ وہ کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ حلال چیزیں ہیں لیکن وہ ڈونٹس میں آتی ہے صرف روزے کی حد تک، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں. تو اگر اس کو ایک کاؤنٹ کر لے تو دونوں کو ایک ہی ساتھ ڈال دیجیے، سنگل کیٹیگری میں ڈال دیجیے، الگ نہیں کرتے ہیں. اور اگر الگ کرے تو کھائیں گے نہیں اور پیئیں گے نہیں. اور تھرڈ کام، اگر آپ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، آپ سیکشل ڈیزائر والے کام نہیں کریں گے یا اپنے بیوی سے سیکس نہیں کریں گے. بس اتنا منع ہے. دو چیزیں منع، ایک طرح سے کھانا پینا ایک ہی کیٹیگری میں آ گیا، دوسرا شہوت سیکشل ڈیزائرز کی طرف بھی نہیں جانا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے چاہے آپ جوان ہو، مطلب جس کو کہیں گے چاہے میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، تو اس طرح کا کرے. بس اس سے بچنا ہے. ڈونٹس کے اندر ہر وہ چیز جو عام دنوں میں منع ہے وہ اس میں منع ہے، لیکن ڈونٹس میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے. روزہ رکھ کے ہم نے جو ہے یہ کام چھوڑنا ہے. اور وہ کیا چھوڑنا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر تو سورج ڈوبنے تک، جس کو ہم کہیں گے ہم کو جو ہے ڈان سے ڈسک تک، یاد رکھیں جسے کہیں گے ہمیں جو ہے کھانا پینا نہیں کرنا ہے اور بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، شہوت والا کام نہیں کرنا ہے. یہ دو چیزیں بہن منع ہے. باقی تو منع کی لسٹ آپ کو پتا ہے ساری لمبی، وہ تو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کو بھی منع کیا گیا، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھی، یہ مختصر باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے بحال میں رکھوں کہ رمضان کے تعلق سے اس کی فضیلت، اس کے ڈوز اور اس کے ڈونٹس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھی. ہم مجھے بتایا گیا تھا کہ کوشچن آنسر کا سیشن بھی اس کے اندر ہے، تو باقی چیزیں آپ کوشچن آنسر میں کچھ اگر میں لیکچر سے بچ گیا ہو، کوئی چیز میں نہیں بتا پایا ہوں، ہم کوشچن آنسر کے سیشن میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں باقی کی دیکھ لیں گے. تو اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو روزے کو رکھنے کی اور رمضان کے مہینے کے صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے اس مہینے کو برکت والا، فضیلت والا، رحمت والا اور مغفرت والا مہینہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایسی عبادتیں ہم سے لے لے جن عبادتوں کے ذریعے ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ رب العزت جو ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو بہرحال قبول کرے. ہم تمام کو اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے امام اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ زبردست بیان تھا آپ کا. اس تعلق سے جانے کے تعلق سے سارے پوائنٹس آ گئے. انشاءاللہ اب سلمان میں کو آ جاتا ہوں کہ وہ جوابات کی محفل جو ہے نا اس کا آپ جو نا موڈیشن کریں. شکریہ جزاک جزاک خیر ایڈوکیٹ فیصل صاحب. یہ ہمارا دوسری بار آتے ہیں. ہماری ٹیکنیکل اور ہمارے پولنگ اور جو بنی میں رہنے والے جو بھائی بہن ہیں کو اپنے پھر رمضان کے تعلق سے آغاز کیا. کچھ سوالات ہیں آلریڈی چیٹ میں، تو میں بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سوالات آپ چیٹ میں
ٹائپ کریں اور انشاءاللہ ہم ٹائم کا تقاضا ہے بٹ ہم کوشش کریں گے سارے سوال کور. ایک بھائی کا سوال ہے اس بھائی کہ if I am traveling during Rosa within Germany from one city to another, which will be for around 4 hours, can I still keep Rosa and also pray like a Muqami and not like Safi? دیکھیے بھائی کا کوشچن آیا کہ وہ رمضان میں ٹریول کر رہے ہیں اور ایک سٹی سے دوسری سٹی جا رہے ہیں ایون دو وہ سیم کنٹری میں ہے، اور تو ایسے میں کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کیا نماز کو قصر کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بالکل نماز کے قصر کرنے کا جو ایشو ہے شارٹننگ آف پریئرز جس کو ہم کہتے ہیں اور جوائننگ آف پریئرز، یہ دونوں سفر کے اندر لاگو ہے کہ انسان کو، تو وہ بالکل کر سکتے ہیں، شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور جوائن بھی کر سکتے ہیں، یہ تو بالکل ان کے لیے اپلیکیبل ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو. یہ الگ بات ہے اگر وہ جماعت سے نماز پائے تو پھر ظاہر سی بات ہے جماعت میں امام کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. رہا کہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو کیا روزہ چھوڑیں؟ دیکھیے یہ بالکل ایسا یہ چیز ہے کہ ڈیپینڈ ہے انسان پر. قرآن نے کہا کہ جو بیمار اور مسافر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو بیمار مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے عادت، وہ بالکل چھوڑ سکتا ہے روزہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے احادیث کے اندر کہ بہت سارے صحابہ رمضان میں روزے کی حالت میں سفر کرتے تھے اور روزہ نہیں چھوڑتے تھے. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ کے ٹریولنگ میں آپ کے لیے ایز ہے، آسانی ہے، تو آپ روزہ رکھتے ہوئے بھی ٹریول کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں. پتہ یہ چلا کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو چھوڑے، دونوں ڈیپینڈ ہیں. اگر کوئی رکھنا چاہے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو جسمانی نقصان نہ ہو، اس کو مشقت نہ ہو، اس کا کام ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے، تو روزہ رکھ لیں اور روزہ چھوڑ دے اور سفر کرے. یا پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ٹریولنگ میں، تو وہ روزہ رکھے اور سفر کرے. اب میں بہت ساری بار رمضان میں ٹریول کرتا ہوں لیکن میں روزہ رکھ کر ہی کرتا ہوں کیونکہ اتنا آسان ٹریول ہوتا ہے. ٹرینز میں بھی آج کل آسان ہے، فلائٹ بھی بڑی آسان ہے، موسم اگر اچھا رہا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ماشاءاللہ. یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے تو رکھے کوئی مسئلہ نہیں، چاہے تو چھوڑے، ڈیپینڈ ہے. رمضان کے بعد اس کو وہ کمپلیٹ کر لے. اور نماز کا قصر کرنا اور جوائن کرنا، شارٹ کرنا اور ملانا، یہ دونوں بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے، وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ پڑھے تو پوری نماز پڑھیں گے. اور دوسرا کوشچن ہے کہ السلام علیکم، I wanted to know if I can keep zakat money for a marriage of a poor girl. اس نے سوال کیا کیا وہ زکوٰۃ کا پیسہ ایک غریب لڑکی کی شادی میں دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب انسان کو دے سکتے، وہ کہاں لگائیں گا اس کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کے لیے جو آدمی یا عورت ایلیجیبل ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ کہاں اسپینڈ کرتے ہیں وہ ان کی چوائس ہے. تو میں اس کو خاص نہیں کروں گا کہ کیا غریب بچی کی شادی میں زکوٰۃ دے. آپ غریب انسان کو زکوٰۃ دے، وہ انسان اس کی بچی کی شادی میں لگائے، وہ خود کھائے یا کوئی چیز لے، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لہٰذا آپ کسی غریب کو زکوٰۃ دے چونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، پھر وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے جہاں لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے چونکہ وہ مستحق ہے. اب وہ بچی کی شادی میں لگانا چاہتا ہے، بیمار ہے تو علاج پہ لگانا چاہتا ہے، یا کچھ اور کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی چوائس ہے. تو آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہے اس کے ایلیجیبل ہونے پہ دے دے، وہ چاہے تو پھر اپنی بچی وغیرہ کی شادی میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور ایک سوال ہے کہ اعتکاف کا منیمم ٹائم کیا؟ کوشچن آیا کہ اعتکاف کا منیمم ٹائم کیا؟ تو اعتکاف کا کوئی منیمم ٹائم نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اعتکاف ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عموماً 10 ڈیز کا اور ایک بار آپ نے 20 ڈیز کا بھی کیا. اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور دن کے ایک پارٹ کا ہو سکتا ہے. ایون ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ظہر سے عصر اعتکاف کریں، مغرب سے عشاء اعتکاف کریں، عشاء سے صبح فجر تک کریں. تو اعتکاف کا کوئی وہ نہیں ہے اسپین، جتنا چاہے جتنی دیر کا چاہے چھوٹے سے لے کر بڑا آپ کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ظہر سے عصر فری ہے، آپ مزید اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور عصر میں باہر نکل جائیں. تو اعتکاف بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور لانگ ڈیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. رمضان کے تک اعتکاف 10 دن کرنا آخری یہ سنت ہے، یا کچھ لوگوں نے لکھا سنت موقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، یہاں تک کہ امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. ایک سوال ہے سسٹر سے کہ my mother has asthma and can she take asthma ventilator during fasting? یہ کوشچن آیا کہ استھما اگر کسی کو ہے تو کیا وہ استھما کے لیے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لگائی جاتی ہیں، وہ پہ کبھی دوائیں ڈالی جاتی ہیں، وہ لے سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے تھوڑا سا ایک لینڈی آنسر ہے، میں نے اس کا آنسر دیا ہوں. استھما کی پمپس یوز کرنا
استما کے اندر کچھ وینٹیلیٹرز وغیرہ یوز کرنا، استما میں ایسی دواؤں کا اندر ڈالا جانا جو گلے سے اندر جاتی وغیرہ ہے، اس معاملے میں یاد رکھیں اگر گیس فارم میں وہ چیزیں ہیں تو پھر وہ مسئلہ نہیں، وہ ڈالی جا سکتی، لیکن اگر وہ لکوڈ فارم میں ہے یا کوئی اور فارم میں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر استما کے اندر جو چیز منہ میں ڈالی جا رہی ہے، انہیلرز ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، وہ گیس فارم میں ہے، مطلب اندر گیس جاتی ہے اور وہ جو ہے لنگس وغیرہ کو سپورٹ کرتی ہے یا اس جو ایشو آ رہا ہے سانس لینے میں وہ حل کرتی، سالو کرتی ہے، تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں میرا پورا ایک ریکارڈنگ موجود ہے، آپ کو ایک ٹپس بھی ملیں گے آپ کو استما کے پمپس وغیرہ یوز کرنا اس میں کیسا ہے۔ تو چونکہ اس میں ڈفرنٹ کائنڈ آف پمپس ہوتے ہیں، کبھی کچھ اس کے اندر ایک فزیکل میڈیسن ڈالی جاتی ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، وہ کرش ہو کے اندر جاتی ہے، ایک ہوتا ہے گیس فارم میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لکوڈ فارم میں، تو ڈفرنٹ آنسر بدل جائیں گا، بٹ گیس فارم میں ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فارم ہے تو آپ کیا کریں، وہ پرٹیکولرلی آپ کے علاقے کے کسی مفتی کو بتائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کس فارم میں کیسے ہے اور وہ پرٹیکولر آپ کے لیے کوئی اس میں جواب دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے، in what forms can we give zakat in addition to money؟ اسے سوال کیا کہ زکوٰۃ تو کس فارمز میں دے سکتے ہیں منی کے علاوہ؟ تو دیکھیے ایکچوئل تو یہ کہ زکوٰۃ کو منی فارم میں دینا چاہیے، کیش فارم میں، یہ سب سے افضل فارم ہے اس کا۔ لیکن اگر یہ فارم کے علاوہ آپ کسی فارم میں دینا چاہتے ہیں، ریزن بینگ کی جو چیز وہ اس پیسے سے لینا چاہتا ہے آپ کے پاس زیادہ سستی ہے اور آپ اس کو بھیج سکتے ہیں جس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے 100 روپیز کسی کو دیے زکوٰۃ میں، وہاں اس کو اناج کی ضرورت ہے، پھر وہ 100 روپیز کا اناج خرید رہا ہے، جو 100 روپیز میں اس کو 2 kgs آ رہا ہے اناج، لیکن اگر وہی اناج آپ ڈائریکٹ بھیج دیں کہ جہاں سے آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ 3 kgs اناج آپ کو آتا ہے جو پارسل کی کاسٹ بھی برداشت ہوتی ہے، تو پھر اناج کی شکل میں دے، مطلب دینا تو چاہیے کیش فارم میں، لیکن کائن فارم میں بھی دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی غریب آدمی کپڑے بنانا چاہ رہا زکوٰۃ سے، لیکن وہ اپنے علاقے میں اگر کپڑے خریدتا ہے تو 100 روپیز میں 1 میٹر کپڑا آتا ہے، اور آپ جہاں ہیں وہاں سے آپ 100 روپیز میں 2 میٹر بھیج سکتے ہیں، تو پھر آپ 2 میٹر بھیج دو۔ افضل تو ہے منی فارم میں، کیش فارم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج کی زکوٰۃ اناج سے، گولڈ کی زکوٰۃ گولڈ سے، سلور کی سلور سے، اور اینیملز کے اینیمل سے نکالتے تھے۔ ابھی چونکہ کیش اور منی ایک میڈیم ہے تو آپ منی فارم میں دے، کرنسی فارم میں دے، پیسوں کے فارم میں دے، زیادہ افضل ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے جو جیسا فار ایگزامپل آپ کسی کو میڈیسن لینا ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، مجھے میڈیسن چاہیے زکوٰۃ میں، وہاں جو میڈیسن خرید رہا ہے پتا چلا 100 روپیز میں صرف 10 ٹیبلٹس آتی ہے، اور آپ اس سے پوچھے کیوں چاہیے، ہوگا مجھے میڈیسن چاہیے، اور آپ اپنے علاقے سے اگر میڈیسن پرچیز کر کے اس کو دے رہے ہیں تو 20 آ رہی ہے، اس میں اس کو ضرورت ہے، تو پھر آپ کے پاس تو کیش بھی ہو سکتا ہے، بیٹر ہے، افضل ہے، کائنڈ بھی ہو سکتا ہے، نیسیسٹی اور نیڈ کے حساب سے کائنڈ میں بھی دے سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے سفر کے تعلق سے، اس کے سفر کا منیمم ڈسٹینس کیسے اور کیا ہوتا ہے؟ سفر کا منیمم ڈسٹینس تو فقہا نے، جو اسکالرز تھے، جو جیورسٹ تھے، انہوں نے کافی ڈیفینیشنز دی ہے، لیکن آج کل جنرلی میں جس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں یہ کہ آپ کے علاقے میں جس چیز کو سفر سمجھتے ہیں اس میں آپ خسر کریں، ساری چیزیں کریں، کیونکہ اب سفر کے ٹائپس بدل چکے ہیں، نوعیتیں بدل چکی ہیں، حالات چینج ہو گئے نا۔ اب دیکھیے کبھی کبھار میں ٹریول کرتا ہوں، مارننگ میری سٹی میں ہوتی ہے تو ود ان 2 hours 1.5 hours میں کنٹری کی کیپٹل میں رہتا ہوں، وہاں سے کوئی پروگرام ہوا ود ان 4-5 hours وہاں سے نکلے تو ایک دوسرے میٹرو سٹی میں پہنچ جاتا ہوں، ایک ہی دن میں پتہ نہیں کتنے سٹیز اور کتنے میٹروز میں ٹریول کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سفر کی نوعیتیں بدل گئی۔ تو میں یہ کہوں گا ایسی حالت میں کلومیٹرز کا ڈیفینیشن نہیں دے پاؤں گا، میں یہ کہوں گا آپ سفر جس کو طے کرے اپنے علاقے میں، اتنا ڈسٹینس میرے لیے سفر ہے، کیونکہ دیکھیے فار ایگزامپل ایک سٹی بامبے جیسی، تو بامبے جیسے اتنی بڑی سٹی کے اندر سٹی 100 کلومیٹر کا ہے، اگر میں کہوں 50 کلومیٹر پہ سفر ہے تو 50 تو ان کا ڈیلی روٹین ہے اسے ٹریول کرنا۔ 2 hours تو وہ لوکل ٹرین آپ کی چلتی ہے، مطلب نارتھ سے لے کر ساؤتھ بامبے تک جائیں گے تو 2 hours کی تو لوکل ٹرین، پھر وہاں آدمی پھنس جائیں گے، بولیں گے یہ کیا ہے، تو میرے 100 کلومیٹر پھر بھی میں سفر نہیں کر چکا، میں سٹی کے اندر ہوں۔ سفر کی نوعیتیں ہیں آج کل، تو میں یہ کہوں گا جو ٹریولنگ کو آپ سمجھتے ہیں کہ سفر میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے، اس کی مشقتیں، اس کی تکلیفیں، تو اس کو آپ سفر کاؤنٹ کر لیں۔ کلومیٹر کا ڈسٹینس آپ لے سکتے، کچھ جگہ جائیں جس میں سے 48 مائلز 58 مائلز مطلب اپروکسیمیٹلی 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر 80 کے ایسے الگ الگ پیمانے ہیں، کچھ اس سے کم بھی ہے، 13 مائلز بھی ہے، 19 کلومیٹر 23 کلومیٹر، ویریس علماء کے اس میں اقوال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک لفظ ثابت نہیں کیا ہوں گی۔ میں جس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل ٹریول چینج ہو چکی ہے،
جس ٹریولنگ میں آپ کو تکلیف اور مشقت اٹھانا پڑ رہا ہے وہاں آپ قصر بھی کریں، وہاں آپ روزے چھوڑنا چاہے تو چھوڑے بھی، اس کو آپ کے حساب ٹریولنگ کا ٹائپ، جیسا کوئی آدمی ہے ایک بلک کارٹ پہ جا رہا ہے کہیں اور میں ہوں میرے پاس ایک پتہ نہیں 650 cc کی ایک بائک ہے، وہ بیچارہ پورا دن میں پہنچے گا، میں 15 منٹ میں پہنچاؤں گا، یہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اب وہاں کلومیٹر سے ہم نہیں ماپ پائیں گے ان چیزوں کو، بیٹر ہوگا کہ ہم سفر کو کاؤنٹ کریں، جو سفر آپ کو لگتا ہے اس میں خسر کرے، جو نہیں اس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے فقہا کے پھر اقوال بہت سارے موجود ہیں آن لائن وغیرہ، فتاوی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کلومیٹر سے انہوں نے دے رکھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست رہا، سوالات بھی اچھے رہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ جیسے کہ پروگرام میں بتا دیا گیا ہے کہ ایوری ویک ہم لوگ یہاں پہ آن لائن جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائم کے حساب سے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ پروگرام کو اٹینڈ کریں اور رمضان کے جو ہے ان پروگراموں کا فائدہ اٹھائیں تاکہ جن اللہ تعالیٰ ہمیں جنا اس دنیا میں اور آخرت میں سرفرو کرے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ آپ نے وقت نکالا اپنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور شیخ کے بہت سے پروگرام جو ہے نا یوٹیوب کے اندر ہے، پلیز گو اینڈ سی the YouTube program. Yeah, there are so many topics there. اور لوگوں کو فائدہ ہو اس کو اٹھانا چاہیے، اس سے میں خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اس سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب شیخ کو اور لوگوں کو جزائے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔